السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ڈوگو فائٹرز۔ او کمال ہے اس قدر سادہ ترکیب، واقعی آپ کمال درجہ کے ذہین ہیں۔ جنرل بارٹن نے ایسے ہی آپ کو ریڈ اتھارٹی نہیں دے دی، کرنل رجان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور کرنل وینڈن مسکرا دیا۔ اب آپ انہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ ٹریسیا نے کہا۔ ارے نہیں، اب تو بس ان کے جسموں میں سوراخ کرنے ہیں، اب میں انہیں ذرا برابر بھی کوئی موقع نہ دوں گا، کرنل وینڈن نے جواب دیا، اور پھر وہ اس طرح وہاں بیٹھے اور باتیں کرتے رہے۔ دیر ہو گئی ہے، میجر فوشن واپس نہیں آیا۔ اچانک کرنل وینڈن نے کلائی گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے چونک کر کہا، ہاں گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے۔ کرنل رجان نے کہا، وہ آ گیا ہے اسی لمحے، ٹریسیا نے کہا، اور کرنل رجان اور کرنل وینڈن تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ میجر فوشن تقریباً دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس کا چہرہ فرط مسرت سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ وکٹری سر، وکٹری، وہ بے ہوش پڑے ہیں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، وہ واقعی سر ان کے پاس خاصا خوفناک اسلحہ تھا سر، میجر فوشن نے قریب آ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی ویری گڈ، آؤ اب ان کی جسموں میں گولیاں اتاریں، اور سونو کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اسے بھی ساتھ لے چلو تاکہ اسے بھی دشمنوں کو پناہ دینے کی عبرتناک سزا دی جا سکے، کرنل وینڈن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ سونو کے مکان میں داخل ہو گیا، وہاں مسلح فوجی جگہ جگہ موجود تھے، سونو بھی ان کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ عقب میں آ کر کے کلپ ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی۔ میجر فوشن آگے چل رہا تھا اس طرح جیسے کوئی عظیم فاتح اپنی نئی فتح کی ہوئی مملکت میں داخل ہو رہا ہو۔ طویل راہداری کے اختتام پر ایک کمرے میں پہنچے جس کے فرش کا ایک حصہ ہٹا ہوا تھا اور سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر تہھانے میں پہنچ گئی، یہاں ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، اور واقعی وہاں دو دیو کاما تقریباً حبشی، دو پاکستانی اور ایک مقامی سیافام فرش پر الٹے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بے ہوش تھے۔ ہا ہا ہا، دیکھا آخرکار فتح نے کرنل وینڈن کے قدم چوم ہی لیے، کرنل وینڈن نے اندر داخل ہوتے ہی زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، پھر وہ سونو کی طرف مڑ گیا، دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی کا تم انکار کر رہے تھے، اب بتاؤ، کرنل وینڈن نے سونو سے مخاطب ہو کر کہا، جس کا تاریک چہرہ مزید تاریک پڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے پہنچ گئے، میں تو فیکٹری سے آ کر احاطے میں ہی رک گیا تھا، یہ ضرور میرے کسی آدمی کی شرارت ہوگی، سونو نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، تم اور تمہارے سارے آدمیوں کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ سونو، میں نے کبھی دشمن کو معاف نہیں کیا، سمجھے، لیکن پہلے تمہارے یہ مہمان مریں گے اور اس کے بعد تم، کرنل وینڈن نے درشت لہجے میں کہا، اور پھر وہ میجر فوشن کی طرف مڑ گیا۔ مشین گن مجھے دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا، تو میجر فوشن نے اپنے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر کرنل وینڈن کو پکڑا دی۔ کیا آپ انہیں اس طرح بے ہوشی کے عالم میں مار ڈالیں گے؟ یکلخت ٹریسیا بول پڑی، ہاں یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، کرنل وینڈن نے مشین گن کو کاندھے سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر سر کیا واقعی یہ وہی لوگ ہیں؟ ٹریسیا نے کہا، تو کرنل وینڈن بری طرح اچھل پڑا۔ مشین گن اس نے کاندھے سے ہٹا لی۔ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کرنل وینڈن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، سر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے قول کے مطابق یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور میک اپ میں بھی ماہر ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ نہ ہوں بلکہ ان کے میک اپ میں دوسرے ہوں، اور ہمیں الجھانے اور مطمئن کرنے کی غرض سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہو۔ بس میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، آگے آپ جس طرح مناسب سمجھیں کریں، ٹریسیا نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ شاید کرنل وینڈن کے انتہائی درست لہجے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تمہاری بات درست بھی ہو سکتی ہے، یہ لوگ واقعی اس طرح کی شاطرانہ چال بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے میجر فوشن، ان کو اٹھا کر کرسیوں پر ڈالو اور مضبوط رسیوں سے باندھ دو تاکہ یہ حرکت بھی نہ کر سکیں، اور پھر ان دونوں پاکستانیوں کو ہوش میں لے آؤ، مرنا تو بہرحال انہوں نے ہے ہی، پہلے تسلی تو کر لیں، کرنل وینڈن نے میجر فوشن سے کہا، اور میجر فوشن نے اپنے فوجیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا موسیا چھاؤنی کی طرف بڑھا جا رہا تھا جس کے درمیان بڑا جنگی ایئرپورٹ تھا۔ ہیلو ہیلی کاپٹر، رک جاؤ، آگے مت آؤ، پہلے اپنی شناخت کراؤ، اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی،
اور صفدر جو اب پائلٹ سیٹ پر بیٹھا تھا ہیلی کاپٹر کی رفتار کم کر کے اسے ایک جگہ معلق کر لیا۔ یس چاکشی اٹینڈنگ یو، سنو میرا نام چاکشی ہے، میرے ساتھی کا نام مائیکل ہے اور تیسری عورت ہے اس کا نام مارگریٹ ہے۔ ہم جے گروپ کے چیف جیسورا کے خاص آدمی ہیں، مس مارگریٹ کو کمانڈر لارل کے پاس چھوڑنے آ رہے ہیں، ہمیں چیف جیسورا نے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا ہے، اوور۔ تمہارا تعلق کس ونگ سے ہے، اوور۔ ایک لمحے بعد ایک اور بار وہی آواز سنائی دی، ونگ 3، میں ونگ 3 کا چیف ہوں اور مائیکل میرا نائب ہے، اوور۔ ویٹ کرو، اگر بغیر اجازت آگے آئے تو ہٹ کر دیے جاؤ گے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد دوبارہ کال آئی، ہیلو ہیلو مسٹر چاکشی، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ اس بار نرم تھا، یس چاکشی آن دی لائن، اوور۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم نے چیک کر لیا ہے کی فہرست میں تمہارا اور مائیکل کا نام موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھاؤ، میں تمہیں گائیڈ کرتا جاؤں گا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تھینک یو، اوور، صفدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک وسیع و عریض چھاؤنی کی حدود میں داخل ہو گئے اور پھر اس آدمی کی رہنمائی میں چند لمحوں بعد ہی وہ وسیع و عریض ایئرپورٹ کے شمالی حصے میں اتر گئے۔ پھر وہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے انہیں ایک فوجی جیپ میں بٹھایا گیا اور جیپ تیزی سے جنوب کی طرف دوڑنے لگی۔ ان کے پیچھے مسلح فوجیوں سے بھری ہوئی 2 جیپیں آ رہی تھیں اور پھر یہ جیپ ایک برآمدے کے سامنے جا کر رک گئی۔ اسی لمحے برآمدے میں سے ایک فوجی نمودار ہوا، اس کے کاندھے پر میجر کے سٹار موجود تھے۔ میرا نام میجر ٹونی ہے، آئیے میں آپ کو سیکنڈ کمانڈر کے پاس لے چلوں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آنے والی سفید فام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر نے سر ہلا دیے۔ میجر ٹونی تیز نظروں سے جولیا کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس سے مخاطب نہ ہوا تھا۔ ہم نے تو کمانڈر لارل سے ملنا ہے، صفدر نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کمانڈر لارل راؤنڈ پر گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، میجر ٹونی نے جواب دیا، اور پھر وہ ایک راہداری سے گزار کر انہیں ایک دفتر نما کمرے میں لے آیا جس میں ایک ادھیڑ عمر سفید فام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو، میرا نام کرنل ہوگا سے ہے، میں یہاں سیکنڈ کمانڈر ہوں، اس ادھیڑ عمر نے اٹھ کر باقاعدہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اپنا، تنویر اور جولیا کا اس سے تعارف کرایا۔ کرنل ہوگاسے نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میجر ٹونی، معزز مہمانوں کو مشروب پیش کرو، جناب جاسورا کے متعلق تو ہمیں حکم ہے کہ ان کی عزت جنرل بارٹر کی طرح کی جائے اور یہ بہرحال ان کے ساتھی ہیں، کرنل ہوگاسے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میجر ٹونی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس عزت افزائی کا شکریہ کرنل، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب جیسورا نے مس مارگریٹ کو یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ان کا مکمل تعارف آپ نے نہیں کرایا۔ کرنل ہوگاسے نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات صرف کمانڈر سے کی جا سکتی ہے، وہ چاہیں تو آپ کو بتا دیں، ہمیں بہرحال منع کر دیا گیا ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کمانڈر تو جوہمبرگ گئے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دو روز بعد آئیں گے، اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا، میں آپ کی رہائش گاہ کا بندوبست کرائے دیتا ہوں، کرنل ہوگاسے نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک فوجی سپاہی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں مشروبات کے گلاس تھے۔ اس فوجی نے ادب سے ایک گلاس سب کے ہاتھ میں دے دیا۔ مشروب سے فارغ ہونے کے بعد کرنل موگاسے نے انہیں اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر چھاؤنی کے رہائشی حصے کی طرف لے آیا۔ یہاں ایک شاندار گیسٹ ہاؤس تھا، یہ ہمارا VIP گیسٹ ہاؤس ہے، یہاں آپ کو کسی بات کی تنگی نہ ہوگی، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب تک آپ کمانڈر لارل سے مل نہ لیں گیسٹ ہاؤس سے باہر چھاؤنی میں گھوم نہیں سکتے، یہ یہاں کا قانون ہے۔ کرنل ہوگاسے نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر کرنل موگاسے انہیں گیسٹ ہاؤس کے کامن روم میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ کرنل موگاسے کے باہر جاتے ہی صفدر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے ساتھیوں کو محسوس اشارہ کیا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کا راز کھل جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے گیسٹ ہاؤس میں سیکیورٹی کے تحت کوئی ایسا اعلیٰ نصب ہو۔ مس مارگریٹ، آپ اگر چاہیں تو دوسرے کمرے میں آرام کر سکتی ہیں، میں اور مائیکل تو ابھی بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں، میں آرام کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کر رہی، کمانڈر لارل اگر مل جاتے تو زیادہ اچھا تھا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی ساتھ والی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور صفدر نے چونک کر پہلے فون کو دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس چاکشی بول رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ مسٹر چاکشی، کمانڈر لارل کی طرف سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ فوری طور پر واپس آ رہے ہیں، وہ اب 1 گھنٹے بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سے کرنل موگاسے کی آواز سنائی دی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو آپ نے اچھی خبر سنائی ہے، تھینک یو، جیسے ہی وہ آئیں انہیں ہمارے متعلق اطلاع دیں تاکہ فوری طور پر ملاقات ہو سکے۔ بالکل اطلاع ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں، گڈ بائے، دوسری طرف سے کرنل موگاسے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ کمانڈر لارل سے جلد ملاقات ہو رہی ہے، صفدر نے کہا۔
اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھا ہوا پیڈ اٹھایا اور پھر اس کے منسلک بال پوائنٹ سے اس نے پیڈ پر لکھنا شروع کر دیا۔ تنویر اور جولیا بھی پیڈ پر جھک گئے۔ ہم نے کمانڈر لارل کو فوری طور پر بے بس کر کے یرغمال بنا لینا ہے اور پھر اسے ڈوگو فائٹرز کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر کے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اس لیے آپ دونوں مکمل طور پر محتاط اور ہوشیار رہیں کیونکہ ہماری مشن کا یہ حصہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ صفدر نے یہ الفاظ لکھے تو تنویر اور جولیا دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ صفدر نے پیڈ کا ورق پھاڑا اور پھر اسے اچھی طرح پھاڑ کر اس نے ایک طرف موجود گدی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میرا خیال ہے مائیکل، کمانڈر کے آنے تک ہم آرام کر لیں کیونکہ پھر ہم نے فوری طور پر واپس بھی جانا ہے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تنویر نے جواب دیا، میں بھی یہیں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں تاکہ کمانڈر سے فوری طور پر ملاقات ہو سکے، جولیا نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی مس مارگریٹ، صفدر نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ تینوں ہی کامن روم کے صوفوں پر نیم دراز سے ہو گئے۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے فوجی بوٹوں کی آوازیں سنائی دی جو گیسٹ روم کے اس کامن روم کی طرف آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد کرنل موگاسے، میجر ٹونی اور ان کے 4 مسلح فوجی اندر داخل ہوئے۔ او، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کمانڈر لارل سے ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی ہے، میں نے انہیں آپ کی آمد کے بارے میں اطلاع دی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کو فوری طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ گیسٹ روم کی بجائے ان کے دفتر میں آ جائیں تاکہ ملاقات میں دیر نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ انتہائی معزز مہمان ہیں، اس لیے آپ کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے دی جائے۔ آئیے تشریف لائیے، کرنل موگاسے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، آپ کا بھی اور کمانڈر لارل کا بھی بے حد شکریہ۔ آئیے جناب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کرنل موگاسے کے ساتھ چلتے ہوئے گیسٹ روم سے باہر آ گئے۔ جہاں 2 ملٹری جیپیں موجود تھیں، ایک جیپ میں وہ کرنل موگاسے کے ساتھ بیٹھ گئے جبکہ دوسری جیپ میں میجر ٹونی اور دوسرے فوجی سوار ہو گئے اور جیپیں تیزی سے جنوب کی سمت بنی ہوئی ایک عمارت کی طرف بڑھ گئیں۔ اس عمارت کے اوپر ساؤتھ افریقہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور باہر برآمدے میں چاق و چوبند مسلح فوجیوں کی قطاریں موجود تھیں۔ یہ کمانڈر لارل کا آفس ہے، کرنل موگاسے نے عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے سر ہلا دیا۔ جیپیں عمارت کے برآمدے کے سامنے جا کر رک گئیں تو وہاں موجود فوجیوں نے اٹینشن ہو کر باقاعدہ انہیں سیلیوٹ کیا۔ کرنل موگاسے اور میجر ٹونی سریں ہلا کر جواب دیتے ہوئے برآمدے کے درمیان ایک راہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں آ گئے جس کے دروازے کی ساعت بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ یہاں صوفے اور ان کے درمیان میزیں موجود تھیں۔ ایک طرف دروازہ تھا جس پر کمانڈر لارل کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ یہاں تشریف رکھیں، ابھی کمانڈر لارل پہنچنے والے ہیں، ہم انہیں لے کر آ رہے ہیں، آپ کے لیے مشروبات بھیجے جائیں؟ کرنل موگاسے نے انتہائی ہلاک بھرے لہجے میں کہا۔ او نہیں، تھینک یو، صفدر نے کہا اور صوفے پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ کرنل موگاسے اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے اس نے بیرونی دروازہ بھی بند کر دیا۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں کمانڈر کے، تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی جیسے وہ ذہنی طور پر کوئی خاص الجھن محسوس کر رہا ہو۔ اس کیفیت کو جولیا اور تنویر دونوں نے محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے مسٹر چاکری، آپ کچھ الجھے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ جولیا سے نہ رہا گیا تو اس نے پوچھ لیا۔ میں سوچ رہا ہوں کمانڈر لارل کا یہ حکم کچھ عجیب سا ہے، وہ ہم سے گیسٹ ہاؤس میں بھی آ کر مل سکتے تھے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں تمہاری جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ لفظ پورا ادا نہ کر سکی اور کہتے ہوئے جیسے ہی اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسی لمحے صفدر اور تنویر نے بھی محسوس کیا کہ ان کے جسم بھی حرکت کرنے سے معذور ہو چکے ہیں، صرف ان کی آنکھیں حرکت کر سکتی تھی جن میں شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسی لمحے بند دروازہ کھلا اور کرنل موگاسے دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی میجر ٹونی اور اس کے 4 مسلح فوجی تھے۔ میجر ٹونی کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جسے میڈیکل باکس ہو۔ میجر، ان کی گردنوں میں اینٹی انجیکشن لگا دو تاکہ گردن سے اوپر کا حصہ حرکت کر سکے، کرنل موگاسے نے تیز لہجے میں میجر ٹونی سے کہا اور میجر ٹونی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بیگ سے ان کے صوفے کے ساتھ زمین پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک لمبی سی سرنج نکالی جس کے اوپر لگی ہوئی سوئی پر کیپ چڑھی ہوئی تھی۔ سرنج میں زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ میجر ٹونی نے سوئی کے اوپر لگی ہوئی کیپ ہٹائی اور پھر اس نے سب سے پہلے صفدر کی گردن کی سائڈ پر سوئی اندر ڈالی۔ صفدر کو چبھن تک محسوس نہ ہوئی۔ تھوڑا سا محلول اس نے صفدر کی گردن میں انجیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد تھوڑا تھوڑا محلول تنویر اور جولیا کی گردنوں میں بھی انجیکٹ کر دیا اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے کیپ دوبارہ سوئی پر لگائی اور سرنج کو بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ بند کر دیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور 2 فوجی ٹرالیاں پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کو دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ مشین کے ساتھ ایک شفاف شیشے کا بنا ہوا کنٹوپ منسلک تھا۔ صفدر کی آنکھیں چونکہ حرکت کر سکتی تھی اس لیے وہ اس مشین کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ جدید ترین میک اپ واشر ہے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ فوجی نے مشین کو صوفے کے قریب روک کر کنٹوپ کو صفدر کے سر اور چہرے پر چڑھا کر مشین آن کر دی۔
صفدر نے آنکھیں بند کر لی تھی. کنٹوف میں نیلے رنگ کا دھواں سا بھر گیا تھا، لیکن صفدر کو کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا سوائے سوچنے اور دیکھنے کے. اس کے باقی تمام حواس منجمد ہو چکے تھے. چند لمحوں بعد وہ کنٹوف اس کے سر سے ہٹا لیا گیا اور صفدر نے آنکھیں کھول دی. تو یہ ہے تمہاری اصل شکل پاکشائی ایجنٹ، کرنل مگاسے نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن صفدر ظاہر ہے بول نہ سکتا تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دے سکا. تنویر کا میک اپ بھی واش کر دیا گیا اور تنویر بھی اصل شکل میں آ گیا، جبکہ جولیا تو ویسے ہی اصل شکل میں تھی، اس لیے اس کا وہی چہرہ قائم رہا. مشین واپس لے جائی گئی. کرنل مگاسے اب اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا. وہ شاید اس انجیکشن کی کارکردگی نمودار ہونے کا وقت دیکھ رہا تھا. اور پھر چند لمحوں بعد جولیا کا کھلا ہوا منہ یکلخت بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور تنویر دونوں کے سر حرکت کرنے لگے. جولیا بھی حرکت میں آ گئی. اب انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گردن سے نیچے ان کے جسم پتھر کے بنے ہوئے ہیں. گڈ، اب تم بتاؤ گے پاکشائی سیکرٹ ایجنٹ کہ تمہارا یہاں چھاؤنی میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کرنل مگاسے نے صفدر اور تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. بتایا تو ہے کہ ہم کمانڈر لارل سے ملنے آئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ہم سیکرٹ ایجنٹ وغیرہ نہیں ہیں، جیسے جے گروپ کے آدمی ہیں. جے گروپ میں کوئی پاکشائی نہیں ہے. اور سنو، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے تم پر شک گزرا ہے، اس لیے میں نے ازخود یہ حرکت کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. تم لوگوں نے واقعی انتہائی حیرت انگیز میک اپ کیے ہوئے تھے کہ مجھے تمہارے اتنے قریب رہنے کے باوجود تم پر ذرا بھی شک نہ پڑ سکا تھا. لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تم جیسورا کا محسوس ہیلی کاپٹر لے کر یہاں چھاؤنی میں آ گئے. حالانکہ انگولا کے جنگلوں میں تم جے گروپ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے اس ہیلی کاپٹر پر نکلے تھے، اور پھر جیسورا، کرنل جوہم اور نائب ایرک اور 4 دیگر فوجی جن کے یہ چہرے مسح کر دیے گئے تھے، ان کی لاشیں دوسری طرف سرحد کے کافی اندر مل گئی تھیں. حالانکہ جیسورا، کرنل جوہم اور ایرک تینوں تمہارے ساتھ ہی اس ہیلی کاپٹر میں ہیڈ کوارٹر سے باہر آئے تھے. ہیڈ کوارٹر میں کچھ لوگ مرنے سے بچ گئے اور صرف زخمی ہوئے تھے. انہوں نے رپورٹ دی ہے جے گروپ کے دوسرے ونگوں نے جیسورا، کرنل جوہم اور ایرک کی لاشیں ڈھونڈ نکالیں. اس طرح ساری صورتحال سامنے آ گئی. اس کی رپورٹ جنرل بارٹر کو دی گئی. جنرل بارٹر کے پاس اس وقت کمانڈر لارل بھی موجود تھے. چنانچہ کمانڈر لارل کو بھی یہ ساری رپورٹ مل گئی. پھر تم نے چونکہ کرنل جوہم کو ہلاک کر دیا تھا، جو یہاں نیمبیا کا انتظامی انچارج تھا، اس لیے جنرل بارٹر نے کرنل جوہم کا چارج بھی کمانڈر لارل کو دے دیا. اور کمانڈر لارل تمہیں اور ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کی غرض سے فوری طور پر واپس آ رہے ہیں. لیکن جب میں نے ٹرانسمیٹر پر انہیں تمہاری آمد کے متعلق بتایا تو وہ بری طرح چونک پڑے، اور انہوں نے ساری تفصیل مجھے بتا کر حکم دیا کہ میں تمہیں بے حس کر کے تمہاری میک اپ صاف کر دوں، تاکہ جب کمانڈر لارل پہنچے تو تم بے حس ہو چکے ہو. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہو، اس لیے تمہیں کسی طرح بھی شک نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے میں تمہیں بہانہ بنا کر یہاں لے آیا، کیونکہ یہاں چھت پر ایسا نظام موجود ہے جس سے بے حس کر دینے والی ریز نکلتی ہیں. پھر تم پر یہ ریز ڈالی گئیں اور تم بے حس ہو گئے. میں نے سوچا کہ شاید کمانڈر تم سے بات چیت کرنا چاہیں، اس لیے میں نے گردن سے اوپر کا حصہ درست کرا دیا. کرنل مگاسے نے پوری تفصیل سے سارے حالات بتاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ایک طویل سانس لیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ راکیش کی حماقت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر وہ جیسورا، کرنل جوہم اور ایرک کی لاشوں کے چہرے بھی مسے کر دیتا تو پھر انہیں اتنی جلدی شک نہ پڑتا. بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. اسے بھی اس وقت یہ خیال نہ آیا تھا کہ وہ ان کی لاشیں بگاڑ دیتا. اوکے کرنل مگاسے، اب تو واقعی ہم بے بس ہو گئے ہیں، اور اب ہماری موت تو بہرحال یقینی ہو چکی ہے. لیکن تم نے مس مارگریٹ کو کیوں بے بس کر رکھا ہے؟ یہ تو واقعی جیسورا کی ساتھی ہے. صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کرنل مگاسے اس طرح ہنس پڑا جیسے کسی بچے کی مضحکہ خیز بات پر ہنستے ہیں. یہ مارگریٹ نہیں، مس جولیا نافٹر واٹر ہے، تمہاری ساتھی. میں نے بتایا تو ہے جنرل بارٹر کو تمہاری مکمل رپورٹ مل چکی ہے، کرنل مگاسے نے ہنستے ہوئے کہا، اور صفدر کے ہونٹ بھینچ گئے. کیا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم ہماری بات جنرل بارٹر سے کروا دو، چاہے ٹرانسمیٹر پر ہی بات کیوں نہ ہو؟ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، سوری، یہ سب کچھ تم نے کمانڈر لارل سے کہنا. چلو، میجر کمانڈر پہنچنے والے ہوں گے، کرنل مگاسے نے درشت لہجے میں کہا، اور پھر وہ پاس کھڑے میجر ٹونی سے مخاطب ہو گیا. یہ فوجی تو یہاں رہیں، میجر ٹونی نے کہا. ارے نہیں، یہ لوگ مکمل طور پر بے بس ہیں. ویسے بھی اس کمرے میں عام فوجیوں کی موجودگی کمانڈر برداشت نہ کرے گا. تم جانتے تو ہو اس کی طبیعت، کرنل مگاسے نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. میجر ٹونی نے بیگ اٹھایا اور پھر کمرے میں موجود فوجیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا. فوجیوں کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا. اس بار برے پھنسے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. ہاں، اور اب ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے. اس کمانڈر نے فوری طور پر ہمیں گولیوں سے اڑا دینا ہے، صفدر نے کہا.
ایک طریقہ ہو سکتا ہے صفدر کہ ہم کمانڈر کو یہ یقین دلا دیں کہ ہم تو ڈمی میں ہیں، اصل ایجنٹ اور ہیں، اس طرح وہ ہم سے ان ایجنٹوں کا پتہ پوچھنے کے لیے ظاہر ہے ہم پر تشدد کر لے گا، اور تشدد کرنے کے لیے اسے لازماً ہمارے بے حس جسم کو صحیح کرنا پڑے گا، تنویر نے کہا۔ میں نے بھی یہی بات سوچی تھی تاکہ میں یہ بات جنرل بارٹر سے کہوں، بہرحال اب تو کمانڈر کے آنے پر ہی کوئی صورت نکل سکتی ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ دروازہ کھلنے کا انداز بے حد پراسرار تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور فوجی سپاہی نے اندر جھانکا، پھر وہ تیزی سے اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا تعلق کبابوں سے ہے، اس فوجی نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے لمحے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسرت کا آبشار سا بہنے لگا، کیونکہ اس فوجی کے ہاتھ میں وہی سرنج تھی جس میں سے پہلے میجر ٹونی نے محلول ان کی گردنوں میں انجیکٹ کیا تھا۔ جلدی کرو، انجیکشن لگا دو، کمانڈر لارل پہنچنے والا ہے، اس لیے سب ایئرپورٹ گئے ہیں۔ میرا نام راکو ہے، میں میک اپ میں ہوں، میں نے جہاں کے JOC کو ختم کر کے اس کا روپ دھارا ہوا ہے، اور میڈیکل یونٹ کا چارج میرے پاس ہے۔ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے یہاں ہوں، اور میں نے ٹریس کر لیا ہے کہ ڈوگو فائٹرز کا ہیڈ کوارٹر اس چھاؤنی سے شمال مشرق کی طرف سرخ صحرا کے عین درمیان میں ایک زمین دوز اڈے کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ میں آج چیف کو اطلاع دینے والا تھا کہ مجھے تمہارے متعلق اطلاعات حاصل ہو گئیں، کیونکہ میجر ٹونی نے مجھ سے ہی یہ انجیکشن طلب کیا تھا۔ تم فوری طور پر اس چھاؤنی سے نکلنے کی کرو، کیونکہ یہاں تمہارے لیے بے حد خطرہ موجود ہے۔ گڈ بائے، راکو نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بے حد شکریہ مسٹر راکو، تم تو ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر آگے سے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ جسم ٹھیک ہو جانے کے باوجود ہمیں بظاہر اس طرح بے حس و حرکت رہنا ہوگا تاکہ ہم انہیں مکمل طور پر ڈاج دے سکیں، صفدر نے کہا۔